احکام شریعت کی غرض و غایت۔ انسان کا نصب العین دارالآخرت ہے، یہ امن و سلامتی کا جہان اور عبد الآباد کی بادشاہی ہے۔ قرآن مجید نے اسے جنت سے موسوم کیا ہے۔ انسان اس جنت کو پانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، چنانچہ اللہ نے اسے ہدایت کی ہے کہ وہ زندگی بھر اسے پانے کی جد و جہد میں سرگرم رہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ آل عمران 3 آیت 133۔ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف بڑھ جانے کے لیے دوڑو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ جنت الفردوس کے اس نصب العین کو پانے کے لیے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت برین کے دروازے انہی لوگوں کے لیے کھلیں گے جو اپنے ظاہر و باطن کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ جَزَاءُ مَن تَزَکَّیٰ۔ طٰہٰ 20:75-76۔ جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں گے۔ یہی تزکیہ نفس دین کا مقصد ہے۔ گویا دین کی صورت میں ایمان و عمل کی تمام ہدایات نفس کی پاکیزگی کے لیے دی گئی ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ کے پیغمبر انسانوں کو اس طریقے کی تعلیم دیتے ہیں جس کو اختیار کر کے وہ اپنے نفوس کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ استاد گرامی نے لکھا ہے اس دین کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو آلائشوں سے پاک کر کے اس کے فکر و عمل کو صحیح سمت میں نشو و نما دی جائے۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کا نصب العین بہشت بری اور راضیتم مرضیہ کی بادشاہی ہے، اور فوز و فلاح کے اس مقام تک پہنچنے کی ضمانت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں اپنا تزکیہ کر لیں۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ لوگو تم کوئی حجت نہیں پاتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، درا حالے کہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ لہٰذا دین میں غایت اور مقصود کی حیثیت تزکیہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے اور سارا دین اسی مقصود کو پانے اور اسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ الجمعہ 62۔ اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ میزان صفحہ 80۔ اس سے واضح ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین پیش کیا ہے وہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی دعوت ہے۔ چنانچہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ لوگوں کو پاکیزگی اختیار کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے دین نے متعدد اور متنوع احکام دیے ہیں۔
انہی کو مجموعی طور پر شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان احکام کا استقصاء کیا جائے تو درج ذیل 4 نوعیتیں متعین ہوتی ہیں: 1 عبادات، 2 تطہیر بدن، 3 تطہیر اخلاق، 4 تطہیر خور و نوش۔ تزکیہ نفس کا پورا عمل انہی 4 اجزاء میں منحصر ہے۔ عبادات کے احکام کچھ مقرر اعمال و اذکار پر مشتمل ہیں جنہیں طے شدہ طریقوں کے مطابق اور معین الفاظ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ فرائض اور نوافل کے طور پر مشروع ہیں۔ تطہیر بدن کے احکام کچھ رسوم و آداب کی صورت میں ہیں جن کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ تطہیر اخلاق کے احکام خیر و شر میں امتیاز کی فطری اساس پر مبنی فضائل و رذائل ہیں جنہیں انسان کی فطرت پانا چاہتی یا جن سے بچنے کا تقاضا کرتی ہے۔ تطہیر خور و نوش کے احکام خبیث و طیب میں تفریق کی فطری اساس پر مبنی کھانے پینے کے ممنوعات و مباحات ہیں۔